عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 7 لاکھ افراد آلودہ ہوا کے سبب پیدا ہونے والی بیماریوں سے مرتے ہیں، جبکہ دنیا کے 91% لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس عالمی ادارہ صحت کے معیار سے بہت نیچے ہوتا ہے۔ پاکستان کی کیا صورتحال ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے، اور پاکستان میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات کری ہے؟ اور جو پولیٹیکل آلودگی ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو بھی کم تو کر ہی دیا ہے، کچھ کسی نہ کسی حد تک، پتہ نہیں حکومت نے کیا ہے یا انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے، واپس ایوانوں تک بات پہنچ گئی ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار جوائننگ اس زرتاج۔ یہ بتائیں، پہلے سیاسی آلودگی پہ بات کر لیتے ہیں، پھر ملک کی آلودگی پہ آتے ہیں۔ سیاسی آلودگی یہ کہ سڑکوں کے اوپر اور گلی محلوں میں اور شہروں میں ذلیل و رسوا اور خوار ہونے کے بعد شرمندہ ہو کے واپس پارلیمنٹ کے اندر آئیں، بیانیہ پٹ گئے، انقلاب کو سردی لگی، آپ کو پتہ ہے کوئی نکلا ہے نہیں ان کے لیے، تو اینٹی پاکستان بیانیہ بھی پٹ گیا، کوئی بھی نہیں نکلا، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ واپس چلیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ جس پارلیمنٹ کو جعلی کہتے تھے، اس جعلی پارلیمنٹ سے اب جہاں پہ استعفے بھی لینے تھے اور استعفے دینے بھی تھے، وہاں اس جعلی پارلیمنٹ سے واپس جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ چلو واپس آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایکسرسائز کرنی تھی تو اتنا شرمندہ اپنے آپ کو کرانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ طریقہ کار فالو کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آپ لوگ بھی پھر آئے تھے اسمبلیوں میں دوبارہ واپس، اور بڑا شور شرابہ انہوں نے بھی کیا تھا۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے، وہ بڑے ویژولز آج بھی میرے ذہن میں چلتے ہیں۔ ہم تو 4 حلقوں کے اوپر آئے، نہیں، ہم تو 4 حلقوں کے اوپر آئے تھے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اور جب یہ وہ کھولو گے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ تو واقعی دھاندلی ہوئی تھی۔ یہ کس نظریے کے اوپر آئے؟ یہ کہ ابو بچاؤ، کرپشن بچاؤ، اور اچھا جس دھاندلی کے خلاف بول رہے ہیں اس دھاندلی کے خلاف ایک پٹیشن بھی یہ لوگ اپنی بتا دینا۔ جب الیکشن کمیشن کے سامنے گئے تو یادداشت بھول گئی، تقریریں کر کے آ گئے، یادداشت دینا ہی بھول گئے کیونکہ تھی کوئی نہیں۔ جس الیکشن کمیشن کے سامنے یعنی شہباز شریف ٹھیک ہو کے الیکٹ ہو کے آ گیا، سندھ کی حکومت ٹھیک الیکٹ ہو کے آ گئی ہے، ابھی جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں وہ ٹھیک الیکٹ ہو کے آ گئے، لیکن جب اسی الیکشن کے تحت ہم الیکٹ ہو کے آئیں گے تو وہ جعلی ہے۔ تو آپ لوگ ان کو یو ٹرن کہہ دیں گے اب اس کو؟ نہیں، یو ٹرن کی تو حدیں پار ہو گئی ہیں نا، میرا خیال ہے۔ دیکھیں نا، میں شفا ہمیشہ سے کہتی ہوں، جب بھی آپ لیڈر پیدا کرتے ہیں نا، وہ سٹرگل کے اوپر بیس کرتی ہے، آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتی ہے، محنت کے اوپر۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک فون کال کے ذریعے یا ایک پرچے کے ذریعے یا وصیت کے ذریعے یا دھونس دھاندلی کے ذریعے یا قبضے کے ذریعے آپ کو لیڈرشپ مل جاتی ہے۔ لیڈرشپ خیرات میں نہیں ہوتی، لیڈرشپ ارن کرنی پڑتی ہے۔ لوگ مان رہے ہیں لیڈر تو پھر ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے۔ اگر لوگوں کو یہ قبول ہے کہ کوئی کسی بھی طریقے سے پارٹی کا لیڈر ہے اور وہ موروثی طریقے سے بن رہا ہو یا جیسے بھی چل رہا ہو، لوگ ووٹر مان رہے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے۔ نہیں، ووٹر نے تو 2018 کے الیکشن میں ریجیکٹ کر دیا نا پی ایم ایل این کو، ان کی حکومت تو نہیں رہی، لیکن جب گلگت بلتستان کا ہوا تو ووٹ کے ذریعے تب بھی ریجیکٹ ہو گئے۔ بائی الیکشن میں بھی وہ کہیں پر نہیں جیت رہے، عوام ان کے ساتھ نہ لاہور کے اندر نکلی، ملتان میں جیسے عمر کوٹ میں وہ سندھ ان کی چونکہ وہاں پہ حکومت ہے اور تھی بھی انہی کی سیٹ۔ اسی طریقے سے اگر عوام کا دیکھنا ہے تو عوام کے ریلے تو ہے ہی نہیں نا، لیڈران کنٹینر پہ زیادہ ہوتے ہیں، عوام نیچے جو ہے جلسے میں کم ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی پٹ گئے ہیں۔ تو لوگ اس کا مطلب ہے کہ اب سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ خود ساختہ کلون زبردستی کے لیڈران نہیں ہو سکتے ہیں، اور دیکھیں نا اسی وجہ سے مائنس ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر عمران خان کو مائنس کرنے آئے تھے، خود مائنس ہو گئے ہیں۔ مولانا شیر علی صاحب نے، مولانا شجاع الملک صاحب نے ان کو پارٹی سے ہی نکال دیا ہے۔ یہ بڑا ایک، میں تو ٹینشن میں ہوں اس چکر میں کہ یہ کیا ہوگا، مولانا صاحب کا کیا ہوگا اب؟ دیکھیں نا، مولانا صاحب 12ویں کھلاڑی تھے، اب شاید بیٹھ کے پہلے تو حساب دینا وہ 14 لاکھ کی لسی کا، اس کے پیسے کہاں سے آئے، ان کی پارٹی فنڈنگ کہاں سے آئی، عراق اور لیبیا سے جو انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ لی، اور انہوں نے پاکستان کے اینٹی بیان پاکستانیہ جو دیا، اور جو اس کے علاوہ جو وہ دیا انہوں نے مدرسے کے بچوں کے استعمال کیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ان کے اپنی پارٹی کے لیڈر جو ہے مولانا حافظ حسین کہہ رہے ہیں کہ اس نے لیبیا اور عراق سے فنڈنگ لی۔ جب ہم لوگوں نے مجلس شورا میں، اپنے بھی کہہ رہے ہیں اکبر بابر صاحب اپنی فنڈنگ کے بارے میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو فورن فنڈنگ لی ہے یہ کہاں کیوں لی ہے اور کہاں استعمال کی، تو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان رو پڑے باقاعدہ کہ یہ تو میں نے اپنے ذاتی خرچے کے لیے استعمال کر لی۔ تو دیکھیں، جہاں تک ہماری آپ نے بات کی نا شفا، ہمارے تو 40,000 آڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے، ہمارا تو ہر شخص کو آپ فون کریں نا، آپ کو ایک فون کال پہ مل جائے گا، وہاں سے آپ کو پاپڑی والا دہی بلے والا نہیں ملے گا، فیک اکاؤنٹس نہیں ملیں گے۔ یہ تو 400 لوگوں کا بھی ڈیٹا نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے اور کک بیکس کے لیے استعمال کیا۔ فائنلی جو آخری چیز آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ پولوشن کے حوالے سے جو اس وقت جو سارے اسٹیٹسٹکس چل رہے ہیں، کون سا ایک اہم کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ بہت سارے اہم کام کیے ہیں ہماری حکومت نے، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں
पिछले 70 सालों में वो काम नहीं किया जो 2 साल में हमारे मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने किया। और स्पेशली एयर क्वालिटी के लिए हमने एयर बैग फिल्टर्स तमाम इंडस्ट्री को करवाए हैं, तमाम जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको हमने 3 साल का टाइम दिया है कि वो यूरो 5 के ऊपर आ जाएं, अपने आप को अपग्रेड कर लें। सिंस 1992 यूरो 2 के बाद यूरो 5 पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। एयर बैग फिल्टर जो कार्बन को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ईंटों के भट्टों से भी बहुत पोल्यूशन निकलती है। देखें, ईंटों के भट्टों का भी पहला स्टेप हमारी हुकूमत ने लिया है कि उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने चेंज कर दिया। 52% कन्वर्जन रेट है। ये उनके पास इतने पैसे नहीं होते। और अगर देखें पंजाब हुकूमत ने बाकायदा उनको नेशनल बैंक से और स्टेट बैंक से कर्जे देने शुरू कर दिए और जिसके ऊपर कोई ख़ास वो नहीं है, यानी कि शरह कोई ऐसे कोई सच नहीं है, कोई बहुत कोई सूद कोई ऐसे कोई नहीं है कोई महंगी हो। तो कन्वर्जन रेट भी बहुत ज़्यादा है। और फिर एयर बैग फिल्टर का बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। बाकायदा स्मोक कमीशन को जो है हम लोगों ने बनाया है। और क्रॉप भरने के ऊपर, क्रॉप रेजिड्यू के ऊपर हमने मशीनें देने शुरू कर दी हैं। काफ़ी बेहतर एयर क्वालिटी के ऊपर काम हो रहे हैं। और अगर अभी आप इस्लामाबाद में देखें तो 2020 की जो फ़िज़ा है, पेंडेमिक का भी उसमें कमाल है क्योंकि एक्टिविटी कम हो गई थी, लेकिन 2020 में हम अपने जो एक एयर क्वालिटी का इंडेक्स है उसमें हम बहुत बेहतर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरताज साहिबा, वक्त दिया आप।